اس کی تہ میں چھپا ہوا تھا. اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے اجتہاد کی دوربین کی ضرورت تھی. وہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو عطا کی تھی. امام صاحب نے غور کر کے کہا اللہ کے رسول نے اگرچہ صرف مکھی کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کے ذیل میں وہ تمام جانور آ گئے, کیونکہ مکھی کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا. جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہوگا اس کا یہی حکم ہوگا, اور یہ حدیث رسول سے ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا. قیاس نہیں کرو گے تو دین نامکمل ہوگا. قیاس کا اختیار بھی آپ کو نہیں ہے, قیاس کا اختیار کس کو ہے وہ الگ مسئلہ ہے. قیاس کر کے نکالو گے تو دین مکمل شکل میں موجود ہوگا, ورنہ سلنڈر ہو جانا پڑے گا, دین کو ناقص کہنا پڑے گا, دین پر تانا دینے والوں کے سامنے اپنے ہتھیار کو ڈال دینا پڑے گا. اجتہاد کو نہیں مانو گے, اجتہاد کو اگر نہیں مانو گے تو دین ناقص شکل میں موجود ہوگا. جس طرح کہ صلاۃ الرسول کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ نماز کتنی ناقص اور ادھوری ہے, صرف تقلید نہ کرنے کی بنیاد پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد اعظم. مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآن مجید کے اندر اگر کوئی چیز بظاہر ایک دوسرے کے اپوزٹ معلوم ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہے, اختلاف اگر اس کے اندر محسوس ہوتا ہے تو اس اختلاف کو دفع کرنا, اختلاف کو ختم کرنا, حدیث کی مکمل وضاحت, حدیث کا انکار کیے بغیر پیش کرنا. واضح الفاظ میں سن لیں, حدیث کی مکمل وضاحت, حدیث کا انکار کیے بغیر پیش کرنا. اور جن جگہوں پر احادیث کے اندر کوئی صراحت نہیں ہے اس کا حکم کسی نہ کسی حدیث سے دریافت کر لینا, مان نکال لینا, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. قرآن اور حدیث میں غور کرنا اس کو کہا جاتا ہے, اور غور کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. اسی کو اصطلاح میں فقیہ کہا جاتا ہے, جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری. اجتہاد سے مسئلہ نکالنے کو تفقہ کہتے ہیں, نکالنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے. حضور نے اس فقیہ کے متعلق کہا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری. ہمارے دور کے غیر مقلدین حضرات فقہ کے ماننے کو شرک کہتے ہیں, فقہاء کو امت کے شرار کہتے ہیں, شیطان کے القاب سے یاد کرتے ہیں بعضی کتابوں میں. اور میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں شریعت پر, یہ سارے کے سارے غیر مقلدین کی نگاہ میں ان کی بات کو ماننے کی بنیاد پر مشرک ہے. مجھے اپنا غم سوار نہیں تھا, امت کا غم سوار تھا. امت کو مشرک کہا جا رہا تھا. بہت سارے سیکولر افراد موجود ہوں گے, بیان میں ایک جملے معترضہ کے طور پہ ایک اشکال کو دور کرتے ہوئے چلوں گا. 2 قسم کے افراد اس مجمع میں ہوں گے. بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں, اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ ایک دوسرے کے اوپر چھینٹے اچھالنا, ان کے مذہب کو وہ اچھالے, ان کے مذہب کو یہ اچھالے, یہ طریقہ کیا ہے؟
بس انہوں اپنے طور پہ عمل کریں، یہ اپنے طور پہ عمل کریں۔ جب جلسے کا اعلان نکلا تھا، ایک دو نہیں 20 افراد مجھ سے ملاقات کر کے بولے کیا ضرورت ہے مولانا پھر سے فتنہ پھیلانے، خاموش رہیے۔ میں نے کہا خاموش اس وقت ہوتا جبکہ مجھے چھیڑا نہ جاتا، امت کو پریشان نہ کیا جاتا۔ یہی مشورہ دینے والے افراد سے مؤدبانہ انداز میں عرض کرتا ہوں، تمہارا سیکولر ذہن مبارک ہو، تمہاری سیکولریت ہمیں تسلیم ہے، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، یہی سیکولر ذہن والے آدمی سے کوئی آدمی تمہارے باپ کا مخالف ہو گیا، یہی سیکولر آدمی خاموش نہیں رہتا، تمہارے بیٹے کی مخالفت پہ اتر آیا، تیور بدل جاتے ہیں، تمہارے بیوی کو چھیڑ دیا، آپے سے باہر ہو گئے، ساری سیکولریت خاک میں مل گئی، لڑائی جھگڑے دفن ہو گئے، مشورے دینا ہم ہی کو آتا ہے صرف، اور خود انتقام کے جذبات میں ابل پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس طرح تمہاری بیوی لاوارث نہیں ہے، تمہارا باپ لاوارث نہیں ہے، تمہاری اولاد لاوارث نہیں ہے، اسی طرح شریعت محمدیہ بھی لاوارث نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ پہ جب اختلاف لاؤ گے، امت محمدیہ کو جب مشرک کہو گے، فقہ کے ماننے والوں کو شیطان کہو گے، تو دین متین کے تحفظ میں کھڑے ہونا ہمارا فرض عین ہے، اس کی حفاظت میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ آپ کی سیکولریت مبارک ہو آپ کو، لیکن دین کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا کسی حالت میں کرنا میں برداشت نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ حالات سے سمجھوتا کرنا مجھے نہیں آتا، نہ میں نے کبھی سیکھا ہے، اور بہت سارے افراد وہ بھی ہوں گے مجمع میں جن کو اس بات کا خیال ہوگا کہ علماء بہت دیر سے آ کے بیٹھے ہیں، مسئلہ تو 12 سال سے چل رہا ہے، دنیا 12 سال سے ستا رہی ہے، ظالم 12 سال سے ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، آپ کا یہ اعتراض کچھ معنی رکھتا ہے، آپ کے اعتراض سے میں متفق ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، ایک اصول ذہن میں رکھے، علماء دیوبند کسی آدمی پر اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔ ان کا شیوا رہا ہے، دنیا ان کو ہر لمحہ ہر قدم کافر کہی، کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی ان کے لفظ کے ساتھ لفظ کافر کسی دیوبند کے عالم نے لکھا ہو، یا ان کے مجبور کرنے سے پہلے کبھی معاذ بنایا ہو، یا اسٹیج پر آ کر اس طرح للکارا ہو۔ جب مجبور ہو جاتا ہے، امت آخری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، شریعت کا چہرہ مسخ ہونے لگتا ہے، مجبور ہو کر کسی کی ذاتیات پہ بھی آنا پڑتا ہے، کسی کے مسلک کو بھی چھاننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ ہمارے عمومی طرز کی بنیاد پر، عمومی اصول کی بنیاد پر ہم بہت مجبور ہو کر یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، سچ کہتا ہوں، آج بھی دل نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھاؤں یا کسی کو اس جگہ بیٹھ کر رسوا کروں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے سینکڑوں افراد کی صورت مجبور کر رہی، انہیں مشرک کہا جانا مجبور کرتا ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور بس یہ مقصد تھا، اس لیے بیٹھ گیا ہوں، اگرچہ دیر سے آیا ہوں، لیکن اپنے اصول اور علماء کرام، علماء دیوبند کے طرز کو سامنے رکھ کر آیا ہوں۔ جو کچھ بھی بولوں گا جواباً بولوں گا، اقدام نہیں کروں گا۔ تو بہرحال یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، سیکولر افراد بھی، اعتراض کرنے والے بھی۔ اب آگے اپنے سلسلے کو شروع کرتا ہوں۔ مجتہد ایک ہوتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے، بہت دور تک جانا ہے مجھے،
मुजतहिद इज्तिहाद करता है, उसका काम होता है अगर अहादीस में बज़ाहिर तारुज़ नजर आएगा, मैं अहादीस पढ़ के सुनाऊंगा जब सब मसले आ रहे हैं तरतीब से। अहादीस में जब बज़ाहिर तारुज़ नजर आए तो उन अहादीस के तारुज़ को किस तरह खत्म किया जाता है, यह मुजतहिद का काम। अगर अहादीस में शरीयत के किसी मसले की वजाहत ना मिल सके, जैसा कि मैंने एक मसला अभी बताया था, एक मसला और बताता हूं वजाहत के लिए। हदीस में इस बात की वजाहत है कि गाय का खाना हलाल है, उसका गोश्त हलाल, उसका दूध हलाल, उसके चमड़े को दिबागत दे के इस्तेमाल करना हलाल, सब सारी चीजें गाय के बारे में अहादीस में मज़कूर है। साफ अल्फाज में कहता हूं, भैंस का तज़किरा पूरी ज़ख़ीरे अहादीस तलाश कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। अरबी में भैंस को जामूस कहा जाता है, गाय को बकरा कहा जाता है। बकरा गाय के हलाल होने का नाम आपको हदीस में मिल जाएगा, जामूस यानी भैंस का नाम नहीं मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि भैंस का गोश्त हलाल है कि नहीं है। सवाल क्या होता है, भैंस का गोश्त हलाल है या नहीं है, यह सवाल पैदा होता है। पूरी ज़ख़ीरे अहादीस तलाश करके एक भी गैर मुक़ल्लिद मुझे जवाब दे दे कि भैंस के हलाल होने का तज़किरा इस हदीस में मौजूद है। हदीस में सराहत होनी चाहिए, क्योंकि हमसे भी सवाला सराहत के किए जाते हैं, इसलिए शर्त लगा रहा हूं हर हदीस में सराहत होनी चाहिए। जामोस के लफ्ज के साथ हलाल होना, लेकिन नहीं है। फुक़हा ने भैंस को गाय पर क़ियास किया, सोचा कि गाय को क्यों हलाल किया गया, गौर किया इसके अंदर ये औसाफ है, ये औसाफ है, ये औसाफ। अब देखा कि ये औसाफ किन किन जानवरों में पाए जाते हैं, गौर करने से देख लिया कि भैंस में पाए जाते हैं। इस पर क़ियास, गाय पर क़ियास करके भैंस को हलाल कहा। यह क़ियासी मसला, इज्तिहादी मसला है, हदीस में इसकी सराहत नहीं है। अगर तुम सिर्फ हदीस के मानने के कायल हो, मेरा सवाल है, भैंस अगर हलाल है तो सबूत लाओ, हराम है तो सबूत लाओ। बगैर हदीस के हलाल नहीं कह सकते। जब हलाल साबित नहीं करोगे, भैंस का गोश्त हराम रहेगा। जब तक दूध भी हराम, चाय भी हराम, उससे बनने वाला घी भी हराम, कुछ नसीब में नहीं रहेगा। फुक़हा ने साबित किया इज्तिहाद से भैंस के हलाल होने को, इसको इज्तिहाद कहा जाता है। इज्तिहाद करने वाले को फ़क़ीह कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं फ़िक़ह की मुखालफत करना कौन सा गुनाह है, फ़िक़ह की मुखालफत तो करनी चाहिए, फ़िक़ह तो कुरान और हदीस के खिलाफ है। दावे के साथ कहता हूं, एक कौल भी इमाम आज़म अबू हनीफा का पेश कर दो। दावे के साथ कहता हूं इतने मजमे पे, एक कौल भी इमाम साहब का पेश कर दो, जो इमाम साहब का कौल हदीस के खिलाफ हो। शराइत याद रखें, इमाम साहब का कौल हदीस के खिलाफ हो, एक कौल भी जिस पर हमारा अमल आगे आ रही है शर्त, इस वक्त अपने मौक़िफ़ को तब्दील करने तैयार। इमाम साहब का एक कौल पेश कर दो जो हदीस रसूल के खिलाफ हो, और इस कौल पर इमाम साहब के पास दूसरी कोई हदीस मौजूद ना हो, और इमाम के उस कौल पर हमारा अमल हो। एक कौल
ایسا پیش کر دو جو حدیث رسول کے خلاف ہو اور امام کے قول پر کوئی حدیث موجود نہ ہو اور امام کے اس قول پر ہمارا عمل ہو. ایک مسئلہ پیش کر کے بتا دو. یہی رہوں گا، دعویٰ کر کے جانے والا نہیں ہوں. پوسٹر چھپوا کے نکال کے بتا دو. فقہ قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہو، ایک ایک مسئلے کو ثابت کروں گا کہ قرآن و حدیث سے کیسے ثبوت ہے اس کا. حضور نے فرمایا فقہ کا مخالف شیطان ہوتا ہے، اور تم فقہ کی مخالفت کرنے کو ایمان سمجھتے ہو. حدیث رسول کہتی ہے فقہ کی مخالفت شیطانیت ہے، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے. ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. فقی کا مخالف شیطان ہوتا ہے، فقی کا مخالف مسلمان نہیں ہوتا. اس کو مجتہد کہتے ہیں. احادیث میں بعض مرتبہ تعارض ہو جاتا ہے، بظاہر تعارض ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف چھوٹا موٹا ہے. چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت خطرناک اختلاف. میرے مسلک کی بنیاد حدیث رسول کی حفاظت کرنے پر ہے. غیر مقلدین کے مسلک کی بنیاد حدیث رسول کے انکار کرنے پر، حدیث رسول کو شہید کرنے پر ہے. ہم حدیث رسول کی حفاظت کرتے، غیر مقلدین احادیث رسول کو شہید کرتے. اپنے نفس کے خلاف جو احادیث پیش آتی ہے میں پیش کروں گا تو ایک ایک مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ابھی تک تم نے احادیث پیش نہیں کی ان کو، اس لیے آپ کو کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا. میں گزشتہ 3 برسوں سے پیش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے. تم ان کے نفسانیت کے خلاف. میں فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بات قلم بند کر سکتے ہیں، فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہے. احادیث میں تعارض نظر آتا ہے. حضرات فقہا اس کو وضاحت کرتے ہیں، تعارض کو ختم کرتے ہیں. غیر مقلدین کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف اگر تم ان کو ائمہ کا قول پیش کرو، چونکہ تم نے اب تک ائمہ کا قول پیش کیا تو ائمہ کو بری طریقے سے دھتکار دیں گے، ان کا بغض ائمہ کھل کر سامنے آئے گا. لیکن آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں تم صحابہ کا قول پیش کرو ان کے مسلک کے خلاف، وہ صحابہ کو شہید کرنے پہ بھی باز نہیں آئیں گے. عمر ابن خطاب کو ضعیف کہنے سے ان کی زبانیں بند نہیں ہوگی. ابن مسعود کو مجنون کہنے سے یہ لوگ نہیں باز آئے. صحابی کا قول پیش کر کے دیکھو ان کے مسلک کے خلاف، ان کا بغض صحابہ ظاہر ہو جائے گا. تم نے اب تک حدیث نہیں پیش کی، میں نے پیش کی ہے. میں جب بھی حدیث پیش کرتا ہوں اس طرح حدیث کو شہید کرنے پہ تلے آتے ہیں. اپنی کھلی آنکھوں سے بغض رسول کا مشاہدہ ان کی ذاتوں سے میں دیکھتا ہوں. بغض رسول چھپا ہوا ہے، دعویٰ حب رسول کا ہے. تم نے پیش نہیں کی ان کے مسلک کے خلاف. ان کو اپنا اختلاف محبوب ہے، اپنا انتشار محبوب ہے. آپ حدیث پیش کرو، اس کے انکار پہ تلے آئیں گے. مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کس نے اختیار دیا؟ مجتہد کو اجتہاد کا کس نے اختیار دیا؟ ابھی اجتہاد چل رہا ہے. اس کے بعد نمبر ہے تقلید کا، اس کے بعد نمبر ہے غیر مقلدیت کا.
मुजतहिद को इज्तिहाद का इख्तियार किसने दिया? गौर से सुने। हजरत सैयदना मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन जा रहे हैं हाकिम बनकर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर हाकिम के और बतौर मुअल्लिम के, बुखारी में अल्फाज है, अहले यमन के अल्फाज है, अताना मुआज इब्न जबलिन अमीरन व मुअल्लिमन। मुआज इब्न जबल हमारे पास अमीर और उस्ताद बनकर आए थे। अमीर और उस्ताद की हैसियत से मुआज इब्न जबल रवाना हो रहे। हुजूर ने फरमाया था कैसे फैसला करोगे, मशहूर रिवायत। हजरत मुआज ने फरमाया बिकिताबिल्लाह अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, हुजूर ने किताबुल्लाह से फैसला करूंगा। हुजूर ने कहा फ़इल्लम तजिद फ़ीहा, अगर तुम किताबुल्लाह में मसले को ना पाओ तो क्या करोगे? हजरत मुआज ने फरमाया फ़बिसुन्नति रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सुन्नत से मसला बताऊं। हुजूर ने फरमाया फ़इल्लम तजिद फ़ीहा, अगर उसमें भी ना पाओ। क्यों कहा? हुजूर को नहीं मालूम था। यहीं से बात सामने आती है कि बाज़ बातें हदीस रसूल में भी नहीं मिलेगी। फ़इल्लम तजिद फ़ीहा, किताबुल्लाह हो गया, सुन्नत रसूलुल्लाह का नंबर हो गया। आगे फरमा रहे फ़इल्लम तजिद फ़ीहा, अगर सुन्नत रसूलुल्लाह में भी ना पाए, फरमाया अजतहिदु बिरायी वला आलू, अपनी राय को थका दूंगा, जरी कोताही नहीं करूंगा। इसको इज्तिहाद करना कहते, इसको इज्तिहाद करना कहते हैं। हुजूर ने सीने पर हाथ रखकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिल्लाहि लिमा यर्ज़ा बिही रसूलुहु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने रसूलुल्लाह के कासिद को इस बात की तौफीक अता फरमाई जिस पर उसका रसूल राजी है। जब हजरत मुआज हुजूर से कह के गए थे कि इज्तिहाद करूंगा, कोशिश करूंगा, तो इज्तिहाद करते होंगे, बोल के गए थे। जब हजरत मुआज यमन में जो बातें किताबुल्लाह में नहीं मिलती थी, हदीस रसूल में नहीं मिलती थी, तो इज्तिहाद करते होंगे, तो अहले यमन उस इज्तिहाद को मानते भी थे होंगे। क्या इन्हों अपना इज्तिहाद खुद इज्तिहाद कर लेके अपने ही बगल में दबाए रखते थे? क्या अहले यमन भी उस इज्तिहाद को तस्लीम करते थे? मुआज़ इब्न जबल इज्तिहाद करते थे और अहले यमन उस इज्तिहाद को मानते थे, उस इज्तिहाद पे चलते थे। इमाम उस इज्तिहाद करने वाले को मुज्तहिद और इमाम कहा जाता है, उस इज्तिहाद के मानने वाले को मुक़ल्लिद कहा जाता है। अरे मुआज़ इब्न जबल इज्तिहाद करते होंगे तो लोग उनके इज्तिहाद को मानते भी थे होंगे कि नहीं मानते थे, महज फजूल था इनका इज्तिहाद। अहले यमन इनकी बात को तस्लीम करते थे और उस पर चलते थे, उसी का नाम तक़लीद है। अहले यमन उनकी बात को कबूल करते थे, उस पर चलते थे, उसी का नाम तक़लीद है। गौर और फिक्र करने का नाम इज्तिहाद है। लेकिन इज्तिहाद का हक हर कस व नाकस को अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया। फकीह होना, हर आदमी फकीह नहीं बन सकता। माफ कीजिए, बाज लोगों को धोखा हो गया इस जमाने में। एक कायदा समझने की अहलियत नहीं है। दावा यह है कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ने कुरान मजीद को आसान कर दिया। आगे फहल में लिज़्ज़िक्री है, नसीहत हासिल करने के लिए, मसाइल निकालने के लिए नहीं फरमाया। कैद है, वजाहत है लिज़्ज़िक्री की।
اللہ کو معلوم تھا اس ایک دور میں ایسا فتنہ اٹھے گا، اس کا بندوبست ذکری سے پہلے سے موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ ہر کس و ناکس کو گفتگو کا اختیار نہیں ہے۔ مجھ سے بھی بہت سارے لوگ سوال کیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن تو آسان ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ میں بجائے بہت ساری باتیں سمجھانے کے سیدھی سادھی ایک لاٹھی ہے میرے پاس، اسی کو استعمال کرتا ہوں، بس اسی سے سب سدھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، دعویٰ سنتے سنتے کان تھک گئے اور پک گئے، اب یہ سننا نہیں چاہتا میں قرآن آسان۔ قرآن مجید کا ایک رکو نکال کے دے دیا، یہ قرآن مجید کا رکو ہے، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اس کا اردو ترجمہ دیکھ لو، جائے تفاسیر مطالعہ کر لو، اپنے علماء سے مل لو، اس مسئلے کو جہاں تک سمجھتے ہو سمجھ لو، پھر ایک دن نہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں ایک رکوع کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد میرے پاس آؤ اور اس رکوع کو سمجھاؤ، پھر اس پہ پیدا ہونے والے چند سوالات کروں گا، اس کا جواب اسی رکوع میں ہوگا، لیکن میں جواب نہیں بتاؤں گا، سوال کروں گا، آپ اس میں تلاش کر کے جواب دیں گے۔ تو جب میں مانوں گا کہ واقعتاً قرآن آسان ہے، آپ جیسے افراد بھی سمجھ سکتے ہیں، کچھ کر کے بتاؤ دو تو مانا جائے گا، لکھ کے بتاؤ تو مانا جائے گا۔ 1 2 نہیں، کئی غیر مقلدوں کے ساتھ یہ کر چکا، مہینہ نہیں سالوں گزر گئے، ایک غیر مقلد بھی دوبارہ نہیں آیا، پھر ایک رکوع سال میں حل نہیں ہو سکا۔ دعویٰ ہے قرآن آسان ہونے کا، کر کے بتا دو، قبول کرنے تیار، صرف کہتے بیٹھو تو کیسے مان لوں گا؟ ویسے ہی حولے تو نہیں بیٹھ گئے، جانتے بھی تو ہیں کچھ، تو کر کے بتائے تو مانا جائے گا۔ تو اجتہاد کا اختیار اللہ کے رسول نے ہر کس اور ناکس کو نہیں دیا، فقہ حاصل کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ خطبے میں ایک آیت پڑھا تھا، فلولا نفر من كل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ بھئی آپ سب اپنے اپنے توجہ کے ساتھ سنتے رہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو فقہ فی الدین حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے، آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ حضرات صحابہ کہیں جا رہے تھے، غالباً جہاد میں جا رہے تھے، سارے کے سارے صحابہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ سارے کے سارے نہ جائیں بلکہ کچھ جائیں اور کچھ رک جائیں۔ جو رکنے والے ہیں ان کا وظیفہ اللہ بتا رہے ہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ رک کر فقہ فی الدین حاصل کرے۔ پھر حاصل کر کے کیا کرے؟ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جب قوم لوٹ کر آ جائے تو ان کو ڈرائیں سمجھائیں۔ یہ ڈرانا سمجھانا اللہ تعالی حضرات انبیاء کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ فقہا کے لیے استعمال کیا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فقہ حاصل کرے۔ ایک بات اس آیت کو سامنے رکھ کر کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ میرا سبق ہے، سب کو ذہن میں بٹھانا ہوگا اور بہت کام کرنا ہے اس سلسلے میں۔ تو صحابہ سارے کے سارے جا رہے تھے، اللہ نے منع فرما دیا، بعض رکے رہے بعض جائے، یہ جانے والے لڑے جہاد کرے، جو رکے ہوئے افراد ہیں وہ فقہ فی الدین حاصل کرے۔ اگر دین آسان ہوتا، میں پوچھتا ہوں، سارے کے سارے صحابہ عربی داں تھے، سارے کے سارے صحابہ عربی جاننے والے تھے، کوئی اردو جاننے والا نہیں تھا،
کوئی انگریزیت بولنے والا نہیں تھا، 14ویں صدی میں نہیں آئے تھے، حضور کے قریب رہتے تھے، زبان نبوی کو جانتے تھے، منشأ نبوی کو سمجھنے کی کامل استعداد موجود تھی، لیکن صرف عربی جاننے کو حضور کے قریب رہنے کو دین فہمی کے لیے اللہ نے کافی نہیں سمجھا۔ اگر دین فہمی کے لیے صرف عربی دانی بھی کافی ہوتی تو اس بعض صحابہ کو تفقہ حاصل کرنے کے لیے رکنے کا حکم نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ عربی جان لینا بھی دین کی سمجھ کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعض صحابہ تفقہ حاصل کرتے تھے، مستقل فقیہ تھے صحابہ۔ جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ کے فتاوی نہیں چلتے تھے، کچھ تاریخ سے واقفیت ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے تو جان سکتے ہو 1,00,000 سے متجاوز صحابہ میں کتابوں میں صرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کسی مسئلے میں، جواب میں فرماتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر بین اظہرکم، مجھ سے سوال مت کرو جب تک یہ علم کا سمندر تمہارے درمیان موجود ہو۔ ابن مسعود کی طرف اشارہ کر کے فرمائے، جانتے تھے کہ وہ فقیہ ہے۔ صحابہ میں بھی فتویٰ سب کا نہیں چلتا تھا، فقہا کا چلتا تھا۔ صحابہ میں 2 ہی قسم کے افراد تھے، اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ صحابہ میں 2 ہی قسم کے افراد تھے، بعض مجتہد تھے، بعض مقلد تھے، غیر مقلد ایک بھی نہیں تھا۔ بعض مجتہد تھے، بعض مقلد تھے، غیر مقلد پورے صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ جو مجتہد تھے ان پر اجتہاد واجب تھا، جو مجتہد نہیں تھے ان پر تقلید واجب تھی، غیر مقلد پر تعزیر واجب۔ آپ نہیں سمجھیں گے، لطیف اشارہ ہے۔ مجتہد پر اجتہاد واجب، غیر مجتہد پر تقلید واجب، غیر مقلد پر تعزیر واجب۔ حضرات صحابہ کرام میں 2 ہی قسم کے لوگ ملیں گے، غیر مقلد کوئی نہیں ملے گا۔ اہل حدیث کے نام سے دھوکہ مت دو، ابھی اہل حدیث کے لفظ کا جائزہ بھی باقی، بہت کام باقی ہے، بہت سوچ سمجھ کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ غیر مقلد پورے صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ بخاری شریف کی روایت، حضور کے دور کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلفائے راشدین کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے چلتے تھے، مسلمان انہی سے پوچھ کے مسائل پہ عمل کرتے تھے۔ اس دوران مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید جاری تھی۔ غور سے سمجھیں، بخاری کی روایت ہے، مدینے میں زید بن ثابت کی تقلید، مکے میں عبداللہ ابن عباس کی تقلید جاری تھی۔ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تقلید جاری تھی۔ زید بن ثابت مجتہد تھے، باقی کا پورا مدینہ ان کا مقلد تھا۔ مکے میں ابن عباس مجتہد تھے، باقی پورا مکہ ان کا مقلد تھا۔ دلیل بخاری میں ہے۔ چند تابعین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بغرض حج آئے،
حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ آئے. دوران طواف کوئی ایسا کام کیا مدینے والوں نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسئلہ حدیث کی روشنی میں پہلے سے معلوم تھا اس مسئلے کے خلاف تھا. حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ حدیث میں یہ عمل یوں کرنا لکھا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں جو مدینے سے آئے ہیں. الفاظ یاد رکھیں مدینے والوں کے. صحابہ کا دور چل رہا ہے. امام بخاری نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے. مسئلے کی وضاحت امام بخاری نے نہیں کی کہ کون سا مسئلہ تھا، لیکن مدینے والوں کے الفاظ امام بخاری نقل فرما رہے. اہل مدینہ نے ابن عباس کو اس وقت جواب دیا، لا نتابعک یا ابن عباس لأنک تخالف زید. اے ابن عباس، اس مسئلے میں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس مسئلے میں زید بن ثابت کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ ابن عباس حدیث رسول سنا رہے تھے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تابعین مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے. ابن عباس کا قول بھی اپنے امام کے سامنے ان کے نزدیک معتبر نہیں ہوا. مجتہد اجتہاد کرے گا، غیر مجتہد تقلید کرے گا. عجیب قسم کا اس دنیا کے اندر اس دور میں طوفان بدتمیزی غیر مقلدوں نے برپا کر رکھا ہے. جائزہ لیتا ہوں، غیر مقلد کے ایک پروفیسر، علماء تو ان کے کتابیں لکھتے اکھتے نہیں ہیں، پروفیسروں سے وہ فلاں سے فلاں نامہ نگاروں سے وہ ایڈیٹروں سے کتابیں لکھواتے ہیں تاکہ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ارے انہوں تو ایڈیٹر ان کی بات چھوڑ دو، ان کی طرف منسوب ہو جائے. علماء کتاب نہیں لکھتے، ان جو لکھتے ہیں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، بہت بری طرح نکلنا مشکل ہے. صلاۃ الرسول پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے. پروفیسر عبداللہ بھاولپوری، پروفیسر عبداللہ بھاولپوری، ان کی کتاب ہے اصلی اہل سنت. چھوٹا سا کتاب ہے، کتاب کا بچہ ہے، اصلی اہل سنت. اس کے اندر پروفیسر عبداللہ بھاولپوری لکھتے ہیں، غور سے سنے الفاظ، کہاں کہاں تک بات جاتی ہے اس کو غور سے ملاحظہ کریں. پروفیسر عبداللہ بھاولپوری اپنے کتابچے میں لکھتے ہیں اصلی اہل سنت کے اندر کہ لوگ اپنی نسبت نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کی طرف کرتے ہیں. لوگ اپنی نسبت نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کی طرف کرتے ہیں. حنفی، شافعی وغیرہ کہلاتے ہیں. ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو کم سے کم اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کر کے عیسائی اور مرزائی کہلائے. انہوں نے اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف بھی نہیں کی. کم سے کم عیسائی اچھے ہیں کہ عیسائیوں نے کم سے کم اپنی نسبت اپنے نبی عیسیٰ کی طرف کی. اتنا ہی نہیں کہتے، آگے لکھتے ہیں اصلی باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے کو باپ بنا لینا کون سی شریعت کا اصول ہے؟ یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. اسی پہ انہوں نے بس نہیں کیا. عبداللہ بھاولپوری لکھتے ہیں اصلی اہل سنت. جائزہ لوں گا اس کا، ویسے نہیں بول دے رہا ہوں. آگے تھوڑا سا سستا کر کہتے ہیں، ان کی ابھی حسد کی آگ نہیں بجھی ان الفاظ پر. عیسائیت سے بدتر کہنے پہ انہوں خاموش نہیں ہوئے، خوشی نہیں ہوئی ابھی ان کو حاصل. آگے لکھتے ہیں جس طرح عیسائیت، یہودیت، نصرانیت اسلام کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، حنفی یا شافعیت بھی اسلام کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، خارج از اسلام. عبداللہ بھاولپوری نے لکھا. دلیل کیا ہے؟
انہوں نے اپنی نسبت نبی سے ہٹا کر امتی کی طرف کر دی. بہت سارے غیر مقلد ہم سے پوچھتے ہیں تم مسلمان ہو کہ حنفی ہو؟ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا تو نہیں بتاتا. تم حنفی ہو کہ مسلمان، محمدی ہو کہ شافعی ہو؟ سوال کرتے ہیں. کس بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگا مجھ پر اور آپ پر؟ کس بنیاد پہ خارج اسلام ٹھہرے؟ کون سا جرم ہم نے کیا؟ یہ جرم کیا کہ اپنی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کر کے حنفی کہلائے. غور سے سنیں، ساری دنیا کو کافر بنا ڈالا تم نے، ساری دنیا کو تم نے کافر بنا ڈالا. بخاری شریف حوالہ نقل کریں، بخاری شریف صفحہ نمبر 433 جلد نمبر 2. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان میں اس زمانے میں جو صحابہ اور تابعین موجود تھے ان میں اختلاف یہ ہوا کہ حضرت عثمان افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے. غور سے سنیں، حضرت عثمان افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے. بعض لوگ مسلمان اس زمانے میں حضرت علی افضل ہونے کے قائل تھے، بعض لوگ حضرت عثمان کے افضل ہونے کے قائل تھے. امام بخاری لکھتے ہیں، ذہن میں رہے صفحہ نمبر 133 پر جلد نمبر 2 پر، امام بخاری فرماتے ہیں جو حضرات حضرت عثمان کو افضل کہتے تھے وہ عثمانی کہلاتے تھے، جو حضرات حضرت علی کو افضل کہتے تھے وہ علوی کہلاتے تھے. ان کی نسبت نبی سے ہٹ کر حضرت عثمان حضرت علی کی طرف گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ بھاول پوری سے، جو کفر کے گولے حنفیت پر برسائے گئے صرف نسبت کی بنیاد پر، ان صحابہ پر بھی برساؤ، ان تابعین پر بھی برساؤ جنہوں نے اپنی نسبت حضرت عثمان یا حضرت علی کی طرف کی. وہاں کفر کے گولے نہیں برسائے گئے. اختلاف کے موقع پہ نسبتیں کی جاتی ہیں امتیاز کے لیے. تم دھوکہ دینے میں مہارت رکھتے ہو، تم انٹرنیشنل فراڈی لوگ ہو، اس لیے تم کو دھوکہ دہی کے الفاظ مناسب ہے. ہم کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے، اپنی اصلیت کو ہمیشہ ظاہر اور باہر رکھتے. ہم کافروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. معتزلہ اور خوارج کے مقابلے میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ مسلمان نہیں رہا. اور غیر مقلدین بدعتی فرقے کے مقابلے میں بھی ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں. شوافع کے مقابلے میں حنفی کہتے ہیں، تاکہ بات واضح رہے، ہمارا مسلک مذہب سب کو سمجھ میں آئے. اختلاف کے موقع پہ امتیاز کے لیے یہ نسبتیں کی جاتی ہے. کسی آدمی نے بھی کسی صحابی پر اس زمانے میں، کسی آدمی نے بھی اس زمانے میں کسی صحابی پر کفر کے گولے نہیں برسائے. احادیث کے جمع کرنے میں اختلاف ہوا، احادیث کے جمع کرنے میں اختلاف ہوا. بعض احادیث امام بخاری نے جمع کی، بعض احادیث امام مسلم نے جمع کی، بعض احادیث امام ابو داؤد نے جمع کی. امتیازی نام بخاری کی حدیث ہو گیا، امتیازی نام مسلم کی حدیث ہو گیا، امتیازی نام ابو داؤد کی حدیث ہو گیا. کوئی جاہل اپنی حماقت سے کہنے لگے کہ یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ تو بخاری کی حدیث ہے.
کیونکہ حدیث کی نسبت بخاری کی طرف ہو گئی. احادیث میں اختلاف ہوا تو تعارف کے لیے بخاری مسلم ترمذی نام رکھے گئے. وہاں پر کسی نے کفر کا گولا نہیں برسایا. قرآن مجید کے پڑھنے میں 7 اختلافات ہوئے. عجیب اتفاق ہے. شریعت میں 4 اختلافات ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے میں 7 اختلافات. ابھی قاری صاحب نے آپ کو قرأت پڑھ کے سنائی. صراط الذین ہے، جراط الذین ہے. وہ ماہر لوگ جانتے ہیں، میں اس سے واقف نہیں ہوں. وہ بہرحال سارے مسلمان اس پہ متفق ہیں. ایک سبع عشرہ کی قرأت ہوتی ہے، لیکن اس کو ہر جگہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے. قاری صاحب سے اس لیے پڑھایا گیا کہ یہاں پہ تھوڑی سی ضرورت ہے اس کی. ہر جگہ قرآن مجید اسی انداز پہ پڑھا جائے گا جس انداز پہ وہاں پر تلاوتاً متواتر ہوگا. لیکن قرآن میں 7 اختلافات. ایک غیر مقلد نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ اختلافات ائمہ اربعہ میں جو ہے ان سب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک دین کو پکڑنا چاہتا ہوں. چونکہ یہ ائمہ کے سلسلے میں تقلید میں 4 اختلافات ہیں، اس لیے ہم سب کو ٹھوکر مار دیں گے اور صرف متبع سنت ہو جائیں گے اور صرف موحد رہیں گے. انہیں میں کتنا اختلافات ہے آگے آ رہا ہے. لیکن ان سے میں نے کہا اختلاف کی بنیاد پہ چھوڑنا ہے تو پہلے قرآن کو چھوڑو. دین میں 4 اختلافات ہوئے، قرآن میں 7 اختلافات ہیں. اختلاف کی بنیاد پہ چھوڑتے ہو، پہلے قرآن کو چھوڑو. قرآن کا نمبر ہے، قرآن میں بھی اختلاف ہے. ایک قاری کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک قاری کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے، وغیرہ وغیرہ مختلف قرأت. اختلاف قرآن مجید کی تلاوت میں بھی ہے. پھر اختلاف کی بنیاد پہ تقلید کو کیوں چھوڑا، قرآن کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اختلاف تو وہاں بھی پایا جاتا ہے. قرآن میں بھی اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو قاری عاصم کوفی کی قرأت کہلائی. ایک قرأت کہلاتی ہے یہ قاری عاصم کوفی کی قرأت ہے، یہ قاری حمزہ کی قرأت ہے، یہ فلاں قاری کی قرأت ہے، یہ فلاں قاری کی قرأت. اب کوئی نالائق یہ کہنے لگ جائے یہ قرآن کو قاری عاصم کوفی کی قرأت کہا جا رہا ہے، لہذا یہ خدا کا بھیجا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ عاصم کوفی کا قرآن ہے، اس لیے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں تو اس قرآن کو مانتا ہوں جو خدا نے بھیجا ہے. کسی نالائق نے بھی یہ بات آج تک نہیں کی. اختلاف ہوا، انہوں نے قرأت کو لکھی تو نسبتی نام قاری عاصم کی کوفی، قاری عاصم کوفی کی قرأت ہو گیا. یقیناً جو قرآن ہم پڑھتے ہیں قاری عاصم کے واسطے سے، یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ پڑھتے تھے. یقیناً جو احادیث امام بخاری اور مسلم نے بخاری اور مسلم میں لکھی ہے، یہ وہی احادیث ہے جو حضرات صحابہ کے درمیان رائج تھی. اور جن مسائل پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تشریح کے موافق عمل کرتے ہیں، یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام میں رائج تھا. غیر مقلدین یہ کہا کرتے ہیں کہ امام صاحب تو سن 80 ہجری میں آئے، امام صاحب سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ غور سے سنیں، اہم سوالات. امام صاحب سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ وہ لوگ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جب امام صاحب تھے ہی نہیں، فقہ کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر تقلید کس کی ہوتی تھی؟ جب وہ لوگ مقلد نہیں تھے تو پھر مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے سوال ہوتا. میں بتا چکا ہوں صحابہ میں 2 ہی افراد تھے، یا مجتہد تھے یا مقلد تھے. تم کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں بخاری سے پہلے مسلمان کون سی احادیث کی کتاب پڑھتے تھے؟ مسلم لکھی کب گئی؟ خیر القرون کے بعد، حضور کے وصال کے 250 سال بعد. 250 سال تک مسلمان کون سی حدیث کی کتاب پڑھتے تھے؟
مسلم نہیں لکھی گئی، بخاری کا وجود 250 سال بعد ہوا، تو بخاری لکھی جانے سے پہلے مسلمان حدیث کی کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ اور آپ کو اس حدیث کی کتاب ماننے کا حکم کس نے دیا؟ یقیناً میں جواب دیتا ہوں اس کا، یقیناً صحابہ بخاری کی احادیث امام بخاری کی بخاری لکھی جانے سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ امام بخاری نے انہیں پڑھی جانے والی احادیث کو بعد میں لکھا۔ میں کہتا ہوں جس فقہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے مدون کروایا، اس فقہ پہ عمل صحابہ پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں ابو حنیفہ نے اس کو مدون کروایا۔ یہ کہنا کہ یہ دین صحابہ کا نہیں ہے، ائمہ اربعہ پہ تہمت ہے۔ چند دو چار مسائل کو لے کے امت کو بھٹکانا تمہارا کام ہے۔ انگریز گورنمنٹ کا تعاون تمہارا منصبی فریضہ ہے۔ سمجھاؤں گا میں آگے مسائل، یہی ہے نا کہ آمین بالجاہر رفع یدین قرات خلف الامام پہ ڈھیروں احادیث پیش کروں گا۔ جس طرح بخاری سے پہلے بھی بخاری کی احادیث کا وجود تھا، اسی طرح ائمہ اربعہ کی فقہ سے پہلے بھی ائمہ اربعہ کے فقہ سے پہلے بھی ان کے مسائل کا وجود تھا، بس لکھی نہیں گئی تھی، بس لکھی نہیں گئی تھی۔ جس طرح بخاری کی احادیث پہلے بھی تھی، بس لکھی نہیں گئی تھی۔ امام بخاری نے لکھا تو بخاری کی حدیث کہلائی، فقہ کے ان مسائل کو ابو حنیفہ نے لکھا تو فقہ حنفی کہلائی۔ کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ فرق کو واضح طور پہ سمجھیں۔ احادیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کا معیار تو آگے جزوی مسائل شروع کروں گا تو چند اصول بیان کر کے کلام کروں گا۔ مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، حوالہ نقل کریں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم کوئی حکم کرے، فاجتہد، اس حکم کے سلسلے میں اجتہاد کرے، غور و فکر سے مسئلہ بتائے، ثم اصاب، پھر درستگی کو پالے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر۔ مجتہد اجتہاد کرے، حاکم اجتہاد کرے۔ غیر مقلدین بہت کھلا دھوکہ یہاں دیتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی جب روایت تم پیش کرو گے تو کہیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، تو کہتے ہیں اولو الامر سے مراد حاکم ہیں، علماء نہیں ہیں، فقہا نہیں ہیں۔ کون ہے؟ ہندوستان کا واجپئی مراد ہے، حاکم مراد ہے، بادشاہ مراد ہے، علماء مراد نہیں ہے۔ قرآن میں اتباع کا، بادشاہوں کی اتباع کا حکم ہو رہا ہے، علماء کی اتباع کا حکم نہیں ہو رہا۔ اولو الامر اس کو بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ بات کر رہا تھا میں غیر مقلدین کے مستقل مجمع سے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اولو الامر بادشاہ کو بولتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ امر کی اصل یہ ہے کہ اس کا حکم چلے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں اولو الامر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا کہا ہوا قول لوگ تسلیم کریں، مانیں،
بادشاہ کی اصلیت بھی یہی ہوتی ہے، ورنہ بادشاہ حکم صادر کرے اس کو ماننے والا کوئی نہ ہو تو وہ بادشاہ کہاں رہا؟ بادشاہ حکم صادر کرے، اس طرح عمل جاری ہوگا، اس کی رعیت میں ایک آدمی بھی اس کے حکم کو نہیں مان رہا تو یہ بادشاہ کہاں ہے؟ یہ اولو الامر کہاں ہے؟ اولو الامر اس کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے، اس کو اولو الامر کہتے ہیں۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ بھی اولو الامر ہے، لاکھوں لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، بلکہ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الفقہاء وهم امراء الامراء، فقہاء امراء کے امراء ہیں، حاکم لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بھی اولو الامر فقہاء ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کو بھی مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا تو فقیہ کے پاس جانا پڑے گا، بادشاہ پر حکم چلے گا تو فقیہ کا دین کے سلسلے میں، تو دین کے سلسلے میں فقیہ اولو الامر ہے، دنیا کے سلسلے میں بادشاہ ہوتا ہو تو بہرحال اذا حکم الحاکم فاجتہد، بخاری شریف صفحہ نمبر 2، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052، حوالہ نقل کرے، عمرو بن العاص سے مروی ہے، فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم حکم کرے اور اجتہاد کرے، ثم اصاب، اور اپنے اس اجتہاد میں درستگی کو پہنچ جائے، صحیح بات پالے، فلہو اجرانی، اس کو 2 اجر ملیں گے، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کا کیونکہ اس پر واجب تھا، دوسرے درستگی کو پہنچنے کا۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، ثم اخطأ، پھر غلطی کر جائے، فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو 1 اجر ملے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ غور سے سنیں، مجتہد جب دینی مسئلے کا اجتہاد کرنے بیٹھتا ہے، دینی مسئلے کو مستنبط کرتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف صفحہ نمبر 1052 جلد نمبر 2 پر روایت موجود ہے کہ اگر وہ درستگی کو پہنچائے تو 2 اجر، اگر غلطی بھی اس سے صادر ہو جائے گناہ گار نہیں ہے، 1 اجر کا وعدہ ہے۔ اس کے برخلاف غیر مجتہد پہ آئیے، دین ویسے تحقیقی دین ہے، دین تحقیقی مذہب ہے، اڑان پڑان دین کے سلسلے میں قبول نہیں کی جائے گی، نہیں چلے گی، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ تحقیق کس کی قبول ہوگی؟ ہر جاہل کندے ناش تراش کی تحقیق قبول نہیں کی جائے گی دین کے سلسلے میں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر ذہن میں نہیں ہے، کتاب یاد رکھیں، ترمذی شریف کی روایت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی اپنی رائے سے قرآن کے اندر گفتگو کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ ترمذی ہی میں اور ایک روایت حضور نے فرمائی، اگر نااہل آدمی قرآن مجید کے اندر کلام کرے، اگر درستگی کو پہنچ جائے تب بھی گناہ گار ہے۔ نااہل قرآن و حدیث میں غور و فکر کرے، ترمذی نقل کرتی ہے اس روایت کو، نااہل قرآن و حدیث میں غور کرے، درستگی کو پہنچ جائے تب بھی گناہ گار ہے۔ مجتہد کا غلطی کو پہنچنا اتفاقی ہے، تمہارا درستگی کو پہنچنا اتفاقی ہے۔ مجتہد اکثر درستگی کو پہنچتا ہے، کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تم اکثر غلطی کو پہنچتے ہو، اس لیے اگر تم درستگی کو پہنچے تب بھی گناہ گار ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ دین میں ہر شخص کو تحقیق کا حق نہیں ہے۔ میں نور مسجد کے اپنے بیان کے اندر کہا تھا،
ہر شخص کو تحقیق کا حق دے دیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 4 مسلک چل رہے دنیا کے اندر، ورنہ نور مسجد میں 100 آدمی اگر نماز پڑھنے آئے تو کم سے کم 50 مسلک تو رائج ہو ہی جائیں گے. ہر ایک کو اجتہاد کا اختیار دے دیا جائے. آپ کا اجتہاد اپنے ساتھ، آپ کا اپنے ساتھ، آپ کا اپنے ساتھ. آپ کے اجتہاد پہ میں کچھ نہیں بول سکتا، میرے اجتہاد پہ آپ کچھ نہیں بول سکتے. ہر شخص کو اجتہاد کا اختیار نہیں ہے. گناہگار ہے حضور نے فرمایا. اور مجتہد اجتہاد کرے گا تو غلطی پہ بھی اجر کا وعدہ ہے. غلطی پر بھی اجر کا وعدہ ہے. درستگی پہ 2 اجر کے وعدے. مجتہد کو اجتہاد کا حکم ہے. خیر القرون